اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر سننا، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کے ذکر سے کے بغیر اس کو زندگی بے کیف اور پھیکی معلوم ہو تو سمجھ لو اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ذکر جو ہے، یاد الہی، یہ محبت الہی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جیسے کوئی بیٹا ہے، کیا دلیل ہے کہ اس کو اپنے ابا سے محبت ہے؟ کبھی تذکرہ نہیں کرتا، پردیس میں پڑا ہوا، کبھی اس کے منہ سے ابا کا نام ہی نہیں آتا، اور حالانکہ ابا کی دی ہوئی منی آرڈر وصول کر رہا ہے، ابا کے دیے ہوئے ماہانہ وظیفوں سے آئس کریم کھا رہا ہے، اور موٹے موٹے گدے اور سردیوں میں سویٹر خرید رہا ہے پردیس میں، اور ابا کے منی آرڈر سے، لیکن ابا کا تذکرہ نہیں کرتا، دوستوں میں بھی یہ ایسے بھی نہیں یاد کرتا، دعا بھی نہیں کرتا۔ تو آپ بتلائیے یہ لڑکا کیسا ہے؟ بتاؤ بھائی، آپ ہی فیصلہ کرو، اس کو آپ لائق کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ نالائق کہیں گے۔ تو یہ ابا اور بیٹے کے تعلق کی بات تو آپ بہت جلدی سمجھ گئے۔ ایک تعلق بندہ اور ربا کا ہے، غلام اور آقا، غلام اور مالک کا ہے۔ مالک ہمارے رب العالمین بھی ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو بندے اور ربا کا تعلق جو ہے، انہی کی زمین پر چل رہے ہیں پردیس، انہی کے دیے ہوئے ہاتھ پیر سے فائدے اٹھا رہے ہیں، انہی کے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، انہی کے دیے ہوئے پانی کو پی رہے ہیں، ان کے سورج کے پکائے ہوئے غلے سے روٹیوں اڑا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، اور تجارت وغیرہ میں بھی کامیابی انہی کی طرف سے۔ جب نہیں چاہتے تو بڑے بڑے عقل مند کو دیکھتا ہوں کہ فاقے ہو رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے اونٹ پر ایک طرف غلہ لادے ہوئے تھا، ایک طرف اس کے بالو بھرے ہوئے تھا، مٹی۔ تو ایک عقل مند آدمی تھے، بہت بڑے ڈگریاں لیے ہوئے تھے، سائنس کی بھی اور مختلف ڈگریاں تھیں، لیکن کچھ مالی پریشانیوں میں تھے روزی کے معاملے میں۔ تو ان سے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا فلاں جگہ۔ کہا یہ اونٹ پر کیا لدا ہوا؟ ان کا ایک طرف غلہ ہے، ایک طرف مٹی۔ تو کہا یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ بھائی غلہ 2 من ہے تو 2 من مٹی ڈال دی تاکہ اونٹ پر توازن صحیح رہے۔ تو عقل مند صاحب نے کہا کہ آپ بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، 1 من غلہ ادھر کر لو، 1 من ادھر کر لو، خامخواہ تم نے حماقت کر رکھی، 2 من مٹی ڈال رکھی۔ بھائی اسی 2 من کا بیلنس بھی تو ہو سکتا ہے، آپ 1 من غلہ ادھر کر دو، 1 من ادھر کر دو۔ تو اس نے کہا واہ واہ شکریہ، بڑے اچھے خل دیا آپ نے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب میں تو رہنے والا ہوں فلاں بستی کا، اور جا رہا ہوں، میں روزی سے بہت پریشان ہوں، مقرور ہوں، اور بےحد بدحواسی ہے، حواس باختگی ہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں روزی کی تلاش میں، بہت پریشانی ہے رزق کے بعد۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ کے مشورے پر عمل نہیں کروں گا، خدا مجھے اسی بے عقلی کی راہ سے اتنا رزق دے رہا ہے، تو میں تیری عقل منحوس سے باز آیا بھیا، میں ایسے ہی رہوں گا۔ وہ ڈر گیا کہ جب اتنی عقل ہے اس کے پاس، اس کے باوجود یہ اس کے جوتے ٹوٹ رہے ہیں روزی کے لیے، اور جو رزق نہیں پا رہا ہے، تو کہیں اس کی عقل کی نحوست مجھے نہ لگ جائے جو میرا 2 من ہے وہ بھی خطرے پڑ جائے۔ مٹی تو پھینکوا رہا ہے، یہاں تک تو میں تیار ہوں، مجھے تو خطرہ ہے کہ میرا اس کی مشورے پر کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، میرا وہ جو غلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ رزق کا معاملہ عقل پر نہیں ہے، رزق اللہ بعض نادانوں کو اتنا دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند اس کی روزی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ فیض آباد ضلع یوپی کا ہے، ایک بیل گاڑی ہانکنے والا ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے کراچی، دستخط بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے، بڑے بڑے MSc کو نوکر رکھے، رزق صرف اللہ کے پاس۔